تاریخ کا سبق ہے، یہ سبق سبوں کو سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور دنیا کی سیاسی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ وقت آ گیا ہے، کوئی اس بات پہ یقین کرے نہ کرے، کوئی اس بات کو سنے نہ سنے، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے۔ آنے والی قومی اسمبلی میں جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ ایم این ایز کی میجورٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ہم نے مان لیا، ہماری لوگ نمائندگی بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی موجود ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جانا چاہیے، اوتھ ٹیکنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ فعال پارلیمنٹ کا کردار ادا کرے۔ اور اس پارلیمنٹ کی پہلی ذمہ داری یہی ہے جو ہم الیکشن کیمپین میں کہتے رہے ہیں کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کو لانچ کریں، اس میں ریاستی اداروں کو بھی شامل کریں، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ دراصل آپ نے پاکستان کو راستہ دینا ہے اور ہمیں یہ بات اگر نہیں سمجھ آ رہی تو یہ کم عقلی ہے کہ ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے اس کا ہمارا مقابلہ ہی نہیں رہ گیا، وہ بہت آگے نکل گیا ہے اور وہ ایک پرامن ہمسایہ نہیں ہے، وہ ہر وقت مصروف ہے اس کام میں کہ پاکستان کو کیسے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ تو جو کام ہمارا دشمن کر رہا ہے کم از کم ہمیں اس کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہو اور اس کی بنیادیں کمزور ہو پاکستان کی۔ آلریڈی یہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہ ایک لڑکھڑاتی ہوئی جمہوریت ہے اور دہائیوں سے اس ملک میں ایک مستحکم حکومت قائم، ایک مستحکم جمہوریت قائم نہیں ہوئی۔ اگر ایک مستحکم جمہوریت ہوتی پاکستان ٹیک آف کر جاتا اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری مارشل لا لگانے والوں پر ہے اور مارشل لائی مائنڈ سیٹ پر ہے، اس کے بعد نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے ججز پہ ہے اور پھر اس کے بعد ان ابن الوقت پالیٹیشنز پہ ہے جو سیلفش اتنے ہیں کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے دوسرے کو کچل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اگر یہ روش اور یہ چلن ترک نہ کیا گیا، مجھے یقین ہے نئی سیاسی حقیقتیں سامنے آئیں گی اور یہ سیاست ابنڈن ہو جائے گی، یہ سیاست نہیں بچے گی۔ مجھے اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر جمہوریت کو ایک فیئر چانس نہیں دیا گیا اور ایک دوسرے کی بات نہیں سنی گئی تو پھر شاید یہ جو ایک کمزور سا نحیف و نزار سا جمہوری نظام ہے اس کا بھی شاید لاسٹ چانس ہو۔ اسے بچنا چاہیے، ملک کو انارکی کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے، اپنے انتہا پسندانہ جذبات پہ ہمیں قابو پانا چاہیے۔ میں جب جیل سے نکلا تھا، میں اور سلمان 16 مہینے کی ایک قید، ہمارا جرم صرف تقریر کرنا تھا، وہ بھی میرا جرم تھا، سلمان صاحب کو تو میرے ساتھ پیک کر کے اندر بھیج دیا تھا۔ تو میں نے نکلتے جیل سے کہا تھا کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی تلخی نہیں، ہمیں مل کے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ آج ایک انتخابی شکست کے بعد بھی میں کھڑا ہو کے پھر وہی بات دوہرا رہا ہوں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو راستہ دینا چاہیے تاکہ پاکستان کو راستہ دیا جائے۔ لوگ بہت تکلیف میں ہیں، لوگ بہت مشکل میں ہیں، لوگ بڑی اذیت میں ہیں، لوگ بڑے کرب میں ہیں، لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، لوگوں کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے۔ آپ چوکوں چوراہوں میں دیکھیں مانگنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آپ چوکوں چوراہوں میں کچھ منٹ کے لیے رکیں، کچھ لمحوں کے لیے، اگر وقت ہو تو۔ عمرہ کے پاس تو یہ وقت نہیں ہے، تو آپ ان چوکوں چوراہوں میں دیکھیں گے ایک مزدور کو جو صبح مزدوری کرنے آیا اور جب شام کو گزریں گے اور اسے دہاڑی نہیں ملی تو وہ بالکل ٹوٹ کے گرا ہوا ہے، وہ گھر جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، اس سچویشن سے پاکستان کو نکالنا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کھیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو مار دو، اس کو گرا دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو نکال لو، مینڈیٹ دے دو، مینڈیٹ چھین لو، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو لوگ اس سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ تاریخ کے کوڑا دان میں گر چکے ہیں، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہی سوچنا پڑے گا، انہیں نفرت سے باہر نکلنا پڑے گا، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی۔ جو سیاستدان کہتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، میں مکالمہ نہیں کروں گا، میں اگلے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پالیٹیشین نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، لیکن اب یہ سفر ایک نئے انداز سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں میرا الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے اپنے انتخابی جلسوں میں بھی یہ بات کی تھی
میں نے بہت کوشش کی کہ اس الیکشن سے جان چھوٹ جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اب اس جمہوری نظام پہ میرا اعتماد زیادہ نہیں رہ گیا, اور کافی سالوں سے یہ اکھڑ رہا تھا, لیکن یہ بہت زیادہ اکھڑ چکا تھا. میرا خیال تھا کہ میں کوئی تعلیمی ادارے بناؤں, لوگوں کے بچے پڑھاؤں, کردار سازی کروں, ذہن سازی کروں, لیکن قسمت میں الیکشن لڑنا لکھا تھا. میاں نصیر صاحب مجھے 2 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں لڑنا. سول صاحب آج تشریف نہیں لائے, طبیعت ناساز ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. میں نے بہرحال, جماعت نے کہا, قیادت نے کہا, آپ لوگوں نے بہت زور دیا, اور آپ سب کی خاطر ہم پھر میدان میں اتر آئے. اب ہم میدان میں اتر آئے اور اس میدان میں اترنے کے بعد ایک ایسا نتیجہ نکلا ہے جو ہمارا خیال تھا کہ نہیں ہوگا. وہ نتیجہ نکلا ہے, اس کو ہمیں منزل مقصود تک پہنچانا, اس سوچ کو, اس فیصلے کو میں ان لوگوں کا دینا نہیں دے سکتا جن 80,000 ووٹرز نے اس حلقے میں ووٹ دیا, اور وہ 80,000 ووٹ آپ نے اکٹھے کیے. ان کا مان ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا, اور جن دوستوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ بھی اس حلقے کے ووٹر ہیں, اور کام کرنے کے لیے ہم پہلے کی طرح, پہلے کی اسپرٹ سے حاضر ہیں. جیتیں گے ہاریں, سب سے بڑی سیاسی حقیقت الحمدللہ ہم ہی ہیں, اور وہ ہم ہی رہیں گے, اور ہم کام کرتے رہیں گے کوچوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, آبادیوں میں, لیکن ہم محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں گے. ہم نفرت کی بات نہیں کریں گے, اور نفرت کی ہر شکل کو ہم مسترد کریں گے, اور نفرت کی ہر شکل کو مسترد کیا جانا ضروری ہے. اور میں آخر میں آپ سب کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں, کوئی شخص بھی اپنے مخالف کا نام نہ بگاڑے, کوئی شخص آپ میں سے گالی کی سیاست نہیں کرے گا, اور کوئی شخص آپ میں سے نفرت کی بات نہیں کرے گا. آپ کو اپنے مد مقابل جو آپ کے محلے میں آپ کے مخالف سیاسی کارکن ہیں, ان کو مبارکباد دینی چاہیے, اور مل کے کام کرنا چاہیے. الیکشن گزر چکا ہے, اور الیکشن کے بعد جس کی بھی حکومت بنے گی وہ سب کی حکومت ہوگی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ مرکز میں اس وقت جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے, اسے دور کیا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت نہ لے, اور یہ میں اپنا موقف جماعت کے اندر بھی پیش کر چکا ہوں, اور پبلکلی بھی کہہ چکا ہوں. لیکن جماعت کا ڈسپلن ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے. جو جماعت کی اکثریت اور قیادت فیصلہ کرے گی, ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر جہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں انہیں یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ بحران گہرا ہوتا جائے گا, فیصلے جلدی کیے جائیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے دوستوں کو کسی نے نہیں روکا کہ وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں. انہیں چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات کریں, انہیں چاہیے کہ وہ باقی انڈیپینڈنٹس کے ساتھ بات کریں, ایم کیو ایم کی 17 نشستیں ان سے بات کریں. اگر وہ بات نہیں کرتے تو کہ ان کا اپنے سوچ ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت بنانے کی کوشش نہ کریں اور قومی اسمبلی کو انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے.